اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی روح کو اور دلوں کو سکون دینے والے عمل کے بارے میں بات کریں گے، درود پاک کے بارے میں۔ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو دیا ہوا تحفہ ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عظیم ترین تحفہ ہم جیسے گناہ گاروں کو عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ ہم درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں کو بھی بخشوا سکیں، اپنی دعاؤں کو بھی قبول کروا سکیں اور اپنے درجات بھی بلند کروا سکیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس ویڈیو میں، اس عمری چینل میں آپ کو یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سکھانے کی پوری کوشش کروں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور پورا سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اس ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھتا ہے نبی پاک کی ذات پر، اور صرف اللہ نہیں، وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اور فرشتے بھی، یعنی وہ عمل ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو۔ یعنی وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کے لیے 5 مرتبہ دعوت دیتا ہے، لیکن درود پاک ایسا عمل ہے جس کا کوئی وقت نہیں، یعنی جس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ ہم جب چاہے اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج سکتے ہیں۔ اب اگلی حدیث پاک جو بخاری شریف کی ہے، حضرت ابو عالیہ تابعی فرماتے ہیں کہ اللہ کے درود بھیجنے سے مراد ہے فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہے۔ اب اگلی دلیل جو مسلم میں شریف کی حدیث پاک میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی اور نسائی شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا۔ یعنی جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اپنی ذات پر لازم کر لے گا کہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھے۔ نسائی شریف کی اور مسند احمد بن حنبل کی اور البیہقی شریف میں بھی موجود ہے یہ روایت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھے کی بخشش کر دی جائے گی اور اس کے 10 گنا درجات بھی بلند کر دیے جائیں گے۔ ترمذی شریف میں اور البیہقی شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ یعنی درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ کے بھی قریب کر دیتا ہے اور اس کے رسول کے بھی قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین ثم آمین۔ اب اگلی حدیث پاک جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور البیہقی شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جب بھی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ہماری طرف متوجہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑھے گئی درود و سلام کا جواب دیتے ہیں. یعنی آپ درود پاک یہاں بیٹھ کے پڑھو گے اور جواب مدینہ طیبہ سے آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر 10 رحمتیں آئیں گی. تو کتنا بڑا فضیلت والا کام ہے یہ درود پاک پڑھنا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین ثم آمین. ترمذی شریف میں اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے کہ وہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناک رگڑ جائے اس شخص کی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اور ناک رگڑ جائے اس شخص کی جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، اور ناک رگڑ جائے اس شخص کی جس کے سامنے اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر بھی وہ جنت میں نہ داخل ہو سکے. یعنی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جاتی ہیں، مگر انسان اس کا پوری طرح سے فیض نہیں اٹھاتا اپنی لاپرواہی کی وجہ سے. تو لہٰذا اس درود پاک تو جب بھی اس حدیث پاک میں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے محمد تو اپنی آپ کی زبانوں پہ جاری ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس شخص کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے اسے چاہیے کہ رمضان میں ایسے اعمال کرے کہ رمضان کے مہینے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے. اور یہاں پہ والدین کا بھی ذکر آ گیا، یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے والدین اس سے ناراض ہوں، جس نے اپنے والدین کے حقوق نہ ادا کیے، جس نے اپنے والدین کو ستایا، وہ شخص کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے. اب اگلی حدیث پاک جو ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت رسول اللہ کے صحابی حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھوں گا. تو میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں اپنی طرف سے کتنا درود پڑھوں؟ تو رسول اللہ پاک نے جواب دیا، اپنی طرف سے جتنا چاہو درود پڑھو. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ چوتھا حصہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا نصف؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنا چاہو پڑھ لو، لیکن اگر تم مجھ پر زیادہ درود پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے اذکار کا 2/3 حصہ پھر؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا جتنا چاہو پڑھ لو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھنے میں ہی لگا دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا جواب دیا کہ جس سے آپ جیسے اور میرے جیسے گناہ گار مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا بھی دل چاہے گا کہ ہم کاش ہر لمحہ ہر سانس میں درود پڑھتے رہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرے تمام اہم کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تیرے سارے گناہوں کو بھی بخشوا دے گا. یعنی تیرے سارے اہم کاموں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا. اب اگلی حدیث پاک جو مجمع الزوائد میں موجود ہے اور جلال الافہام میں بھی موجود ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری قبر کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جس سے تمام مخلوقات کو سن سکنے کی طاقت بخشی گئی ہے. قیامت تک جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑے گا وہ مجھ تک اس کے نام یہاں تک کہ اس کے والد کے نام تک سے مجھے پہنچائے گا کہ فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھا ہے. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جس سے تمام مخلوقات کو سن سکنے کی طاقت بخشی گئی ہے. یعنی وہ ساری مخلوقات کو ایک جگہ پہ رہ کے دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے. ایک جگہ پہ رہ کے دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے تمام مخلوقات کو. تو جو بھی شخص قیامت تک حضور پر درود پاک پڑھے گا تو وہ فرشتہ حضور کو بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود پاک پڑھا ہے یا رسول اللہ. تو اس سے یہ اندازہ لگا لیں ایک فرشتہ جو حضور کی غلامی میں رکھا گیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قوتیں اور صلاحیتیں بخشی ہیں. تو سوچو جس کی غلامی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو رکھا ہے تو ایسے نبی کو اللہ نے کیا کیا شانیں عطا کی ہوں گی. اب اگلی حدیث پاک پھر سے بہقی شریف کی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھا میں خود اس کا درود سنوں گا
اور جس نے دور سے مجھ پر درود پڑھا وہ مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب اگلی حدیث پاک جو ابو داؤد کی ہے کہ وہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو۔ اب اگلی حدیث پاک مسند ابو یعلا ذیل الافہام میں اور مجمع الزوائد میں ہے، حضرت حسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی کے بیٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور انہیں قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں بھی نماز ادا کیا کرو۔ عورتیں گھروں میں فرض ادا کریں گے، حالانکہ مردوں کے لیے فرض نمازیں مسجدوں میں ہیں، یہاں پہ نوافل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور میرے گھر کو عیدگاہ مت بناؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو صلاۃ والسلام کے لیے خاص کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر صلاۃ والسلام کی صدائیں لگاؤ، مجھ پر صلاۃ والسلام بھیجو، بے شک تمہارا صلاۃ والسلام مجھ تک پہنچتا ہے تم دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو۔ ابن حبان میں حدیث پاک ہے اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جس بھی مسلمان آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اپنی دعا میں یوں کہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ محمد پر درود بھیج جو تیرے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور مومن مردوں اور عورتوں پر اور مسلمان مردوں اور عورتوں پر بھی، یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ مومن نیکیاں کرتے کرتے سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کی انتہا جنت پر ہوتی ہے۔ اب اگلی حدیث پاک جو ابن ماجہ کی ہے اور ابو داؤد میں اور نسائی شریف میں، اور حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس پر حاضری ہوتی ہے، فرشتے اس پر حاضر ہوتے ہیں، جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یعنی صحابہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سلسلہ آپ کی وفات کے بعد بھی جاری رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ایک حدیث اور بھی موجود، اس کی کافی ساری سندوں کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں اور الفاظ میں مختلف ہیں۔ اگلی حدیث پاک جو جلال الافہام میں اور المعجم الاسود الطبرانی شریف میں بھی موجود ہے اور مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے کہ وہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، یعنی آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی درود پڑھ رہے ہو، آپ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمان واپس دہرایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جا رہا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ جب میں بیٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کی اور پھر نبی پاک پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ عمل دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ لے تجھے ملے گا، مانگ لے تجھے ملے گا۔ یعنی اس سے دعا کی قبولیت کا ہمیں طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے، پہلے تو بندہ نوافل ادا کرے، پھر اس کے بعد دعا کے لیے بندہ ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کرے، نبی پاک پر درود بھیجے اور جو دل میں چاہے مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ فرما دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھ گیا نماز پڑھنے کے بعد تو اللہ کی ثنا بیان کی، نبی پر درود پڑھا اور جب دعا مانگنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ لے تجھے ملے گا، مانگ لے تجھے ملے گا، اور ایسے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی شریف میں اور مسند احمد بن حنبل میں اور البیہقی شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، یعنی یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بے حدی ناپسندیدہ ہے کہ جب نبی پاک کا ذکر کیا جائے اور سامنے والا بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کرے۔
یعنی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم سب پر لازم کہ ہم سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اسے پیمانہ بھر بھر کے اجر ملے تو جب ہم اہل بیت پر درود پڑھے تو اس طرح کہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ درود بھیج محمد نبی امی پر، ان کی ازواج پر، امہات المؤمنین پر، ان کی اولاد پر اور ان کے اہل بیت پر جیسا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا، بے شک تو حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ اب اگلی حدیث پاک جو مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محمد پر درود پڑھا اور کہا کہ اے اللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ انہیں قیامت کے دن اپنے قریب ترین ٹھکانے پر رکھی، یعنی انہیں قیامت کے دن اپنے قریب ترین ٹھکانے پر مقام دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جس نے ایسا کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اس کو چاہیے کہ اپنی دعا میں درود پاک کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، یعنی جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے اور اسے کوئی چیز اوپر نہیں لے جا پاتی، لیکن جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس کی دعا آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، مگر جب تک وہ درود پاک نہیں پڑھتا تو اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی لٹکی رہ جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی دعائیں قبول ہوں تو آپ لوگ کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں درود پاک کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی، درود پاک کے بغیر دعائیں ادھوری ہیں، درود پاک کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، درود پاک کے بغیر ہمارا ایمان بھی ادھورا ہے۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ درود پاک آپ کی زندگی میں ایسا ہی عام ہو جائے جیسے آپ کے لیے سانس لینا ہے، کیونکہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین تحفہ ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسا درود پاک آپ سب کو سکھانے والا ہوں جسے اگر آپ لوگوں نے لازم پکڑ لیا تو انشاءاللہ ہر چیز میں کامیابی کامرانی حاصل ہو جائے گی۔ تو صلی اللہ علی محمد فی کل وقت وحین لا ینقطع ولا ینتہی، اس کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں بے حد برکتیں ڈال دے گا اور آپ کے ہر رکے میں کام بھی بن جائیں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی اور گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی۔